حافظ نعیم الرحمن صاحب جو ہمارے قائد ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، اور انہوں نے اپنی بے مثال لیڈرشپ کے ذریعے سے ہمیں وہ ویژن دکھایا، وہ راستہ دکھایا اور وہ حوصلہ دیا جس کے تحت ہم وہ کام کر سکے جس کا اعتراف ہم نے ابھی آپ سے کیا ہے۔ اور میں تو خود اپنے آپ کو مزید نوجوان سا محسوس کر رہا ہوں، اتنے سارے نوجوانوں سے مل کر کے اور ان سے ہاتھ ملا کے اور ان کے درمیان بیٹھ کے۔ تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ہمارا آج کا نوجوان کسی اچھے کام کی طرف راغب ہو اور کوئی نیکی کا کام کرے اور پھر صلے کا بھی طالب نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت عظیم الشان بات ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ہمیں متوجہ کرتے ہوئے فرمائی ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ تو وہ ہماری توجہ ان کاموں کی طرف دلاتا ہے۔ اور سورہ بلد، میں وقت کی کمی کی وجہ سے سورہ بلد طویل ہے لیکن میں اشارہ ضرور کروں گا اور آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ گھر جا کے سورہ بلد، قرآن پاک کی ایک عظیم الشان سورت، وہ ضرور پڑھیے گا اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیے گا، اور ہو سکے تو اس کی تفسیر بھی پڑھیے گا، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کی طرف راغب ہونے کی ہدایت کرتا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اگر وہ یہ گھاٹی تم عبور نہیں کر سکو گے جس میں تمہیں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا اور کسی کی گردن چھڑانی ہوگی اور کسی کو کھانا کھلانا ہوگا اور یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا، تو تم تباہ ہو سکتے ہو، تم برباد ہو سکتے ہو، تمہاری ساری زندگی اور اس کا عمل ضائع ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام جو کہ چیریٹی کا کام ہے، جو کہ خدمت کا کام ہے، جو کہ بحیثیت والنٹیئر آپ کرتے ہیں اور ہم کرتے ہیں، تو یہ ایک ناگزیر کام ہے اور یہ ایمان کے ساتھ بندھی ہے۔ اور یہ بھی ہمیں ہدایت قرآن سے اور حدیث سے ملتی ہے کہ نیکی کرتے ہیں تو ایمان بڑھتا ہے، اور ایمان کے نتیجے میں مزید نیکی کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت نتھی ہیں۔ تو لہٰذا اگر کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ایمان میں کسی قدر کمزوری ہے، تو اس کو آگے بڑھ کے نیکیوں کا کام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے تاکہ اس کے ایمان میں بھی اضافہ ہو۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان سے نوازا ہے، وہ تو خود ہی آگے بڑھ کر کے یہ سارے نیکی کے کام کرتا ہے۔ یعنی یہ وہ زمانہ، کووڈ کا زمانہ، کہ جب لوگ محصور ہو گئے اپنے گھروں میں، جبکہ ہدایت دی گئی کہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو، لاک ڈاؤن کر دیا گیا، کاروبار بند کر دیے گئے، دکانیں بند کر دی گئیں، ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا مفقود ہو گیا، لوگ مبعوث ہو گئے۔ تو ایسے میں آپ لوگ تھے کہ جو کہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کے باہر نکلے اور خدمت کا کام جاری و ساری رکھا۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، ایک ہفتہ یا ایک مہینہ نہیں، کئی مہینے تک یہ ایک مسلسل عمل رہا۔ اور ابھی ہم نے آج اعتراف خدمت کیا، بہت سارے والنٹیئرز کو شیلڈز بھی پیش کی اور سرٹیفکیٹس بھی پیش کیے۔ اس کے علاوہ ویسے دیکھیے، اگر الخدمت کا آپ جائزہ لیں تو اس کے 3 سٹیک ہولڈر سامنے آتے ہیں۔ سٹیک ہولڈر کا لفظ اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو شراکت دار سمجھ لیجئے۔ 3 شراکت دار ہیں الخدمت کے۔ جیسے اگر کوئی کمپنی ہے، کوئی دکان ہے یا کوئی کاروبار ہے، اگر ایک شخص اس کا مالک ہوتا ہے تو وہی اس کا شراکت دار بھی ہے، وہی اس کا مالک بھی ہے، 100% کا مالک ہے۔ اور اگر 2 افراد مل کر کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو 2
اور ان کا اگر برابر کا حصہ ہے تو وہ آدھے آدھے کے شراکت دار ہوتے ہیں۔ الخدمت کے 3 شراکت دار، ایک تو وہ ڈونر ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنا بہترین مال اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے، یتیموں کے لیے پیش کرتا ہے، بیماروں کے لیے پیش کرتا ہے، مسکینوں کے لیے پیش کرتا ہے۔ تو ایک الخدمت کا سٹیک ہولڈر ہمارا ڈونر ہے، دوسرا سٹیک ہولڈر ہمارا والنٹیئر ہے، جو کہ یہ انتظام کرتا ہے اور اس بات کو انشور کرتا ہے کہ اس مستحق تک وہ مال پہنچ جائے، وہ مدد پہنچ جائے، وہ ضرورت اس کی پوری ہو جائے۔ اور تیسرے جو شراکت دار ہیں یا سٹیک ہولڈر ہیں، یہ الخدمت کی اپنی ٹیم ہے جو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، جو کہ جاں فشانی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ ان تینوں سٹیک ہولڈرز کو یہ پوری طریقے سے اجر و ثواب کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے انتھک محنت کی ہے۔ بخدا میں گواہی دیتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں آیا کرتا تھا تو نہ دن کا پتہ ہوتا تھا اور نہ رات کا پتہ ہوتا تھا، اور لوگ لگے ہوتے تھے، بہت سے لوگوں کے نام یہاں لیے گئے ہیں، کچھ لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، لیکن انہوں نے قاضی صدر الدین صاحب جو یہاں موجود نہیں ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا کووڈ سے پہلے، اور ان کا سٹینٹ پڑا تھا، اور ایسے میں لوگوں کو 3 اور 4 مہینے کا آرام بتایا جاتا ہے، اور وہ آرام یہ کر رہے تھے کہ فوکل پرسن بنے ہوئے تھے اور پوری کراچی کے لیے وہ اس کیمپین کو لیڈ کر رہے تھے جو کووڈ ریلیف کیمپین تھی۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ابھی مجھے صابر بھائی نے یاد دلایا کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کا یہاں اعتراف خدمت کیا ہے، لیکن بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہیں، پیرامیڈکس ایسے ہیں، ہمارے اپنے ہسپتالوں کے بھی اور ہمارے اپنے سرکل کے بھی اور دیگر بھی، جنہوں نے بہت جاں فشانی کے ساتھ کام کیا، اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک نام ہم ہرگز نہیں بھول سکتے، جنہوں نے اپنی جان آفریدی کے سپرد کی اور بالکل ابتدائی دنوں میں کی۔ ڈاکٹر عبدالقادر سومرو شہید، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول و مقبول فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ بے مثال داستانیں ہیں اس پوری داستان میں، تو بے شمار اس طرح کے افراد کہ جنہوں نے بہت بے لوث طریقے سے کام کیا۔ تو بہت شکریہ صابر بھائی کہ آپ نے یاد دلایا ڈاکٹرز کا اور پیرامیڈکس کا بھی، اور ساتھ میں جتنا بھی دیگر اسٹاف ہوتا تھا، مثلاً کووڈ لیب الخدمت نے سیٹ اپ کری اور بہت پذیرائی ملی اس کو، اور ہم نے بہت اعلیٰ معیار کا ایک سروس دینا شروع کی، جس کے نتیجے میں لوگوں کا رجوع ہوا، اور ایک بڑی ضرورت جو کہ 8,000 10,000 ہزار روپے کا ٹیسٹ ہو رہا تھا، وہ ہم نے 3,000 ساڑھے 3,000 روپے کا ٹیسٹ کر کے اور لوگوں کو یہ سہولت فراہم کری، اور اب بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات اہم ہے کہ یہ ایک مرتبہ کرنے کا کام نہیں تھا، یہ کام جاری رہے گا، جیسے حافظ نعیم الرحمن صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ کام جاری رہے گا، اور جاری آپ کی مدد سے رہے گا، آپ کے تعاون سے رہے گا۔ وعدہ کیجئے جو آپ نے صابر بھائی کے ساتھ حلف اٹھایا ہے، آپ وہ عہد پورا کریں گے اور یہ کام جاری رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے اس بات کی گواہی دیجئے کہ یہ کام ساری عمر جاری رکھیں گے، تاکہ اللہ بھی گواہ ہو اور یہاں کی خلقت بھی گواہ ہو کہ آپ نے یہ نیکی کا کام اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا تھا۔ میں جب حج پہ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی، تو میں سوچتا تھا اتنے سارے لوگ، اس سال تو حج نہیں ہوا، میں نے 2 سال قبل کیا تھا، تو میں سوچتا تھا کہ اتنے سارے لوگ ہیں۔ پھر ایک محفل میں وہیں حج کے دوران ایک صاحب نے کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ اتنے ہزار لوگوں میں سے ایک آدمی آیا ہوا ہے، دنیا کی آبادی 7 ارب ہے، اس میں سے اگر 20 لاکھ لوگ آئے ہیں تو ریشو جو ہے نا 1:a few thousand بنتا ہے۔ تو یقیناً انہوں نے اس محفل میں کہا کہ آپ چنیدہ لوگوں میں سے شامل ہیں، آپ منتخب لوگوں میں سے شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا
اور اس قابل کیا کہ آپ اللہ کی یہ فرض عبادت انجام دیں اور اللہ کے گھر کا طواف کریں اور حج کریں۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ وہ چنیدہ لوگ ہیں، آپ وہ چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ آپ یہ کام انجام کر سکیں۔ اس معاشرے میں اس وقت یہ 3 کروڑ کا شہر ہے، 3 کروڑ لوگوں کے شہر میں سمجھتا ہوں کہ 50-60 لاکھ آپ کی عمر کے اور نوجوان ہوں گے، لیکن اس میں سے یہ 400 اور 500 چند 100 افراد یہاں پر موجود ہیں۔ یہ وہ چنیدہ لوگ ہیں، اللہ کو محبوب ہیں، اللہ کو پسند ہیں، جنہوں نے آپ کو توفیق دی کہ آپ یہ کام کریں، اور آج آپ یہاں اس محفل میں شامل ہوئے تاکہ آپ اس بات کا عہد کر سکیں کہ آئندہ بھی یہ کام کریں گے۔ اس موقع پہ آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا اور خوشی محسوس کروں گا یہ بات بتاتے ہوئے کہ الخدمت کراچی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 10 مقامات پر کراچی میں ڈیزاسٹر ریلیف سینٹرز کا قائم کرے گی، اور اس میں وہ تمام چیزیں فراہم کرے گی، مثلاً یہ کہ انفلیٹیبل بوٹس ہوتی ہیں، کشتیاں ہوتی ہیں جو کہ بارش یا فلڈنگ کے دوران کام آتی ہیں، یا اس سے متعلق دیگر جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، تو 10 مقامات پر انشاءاللہ العزیز آپ کے تعاون سے وہ چیزیں پہنچائی جائیں گی، فراہم کی جائیں گی، مراکز قائم کیے جائیں گے تاکہ آپ کو دوڑنا بھاگنا نہ پڑے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ کر کے۔ جب کرائسس ہوتا ہے، جب ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو فوری طور پر ضرورت ہوتی ہے، تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آپ کی رہائش کے نزدیک، آپ کے علاقوں کے نزدیک وہ چیزیں فراہم کر دی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان تمام خدمات کو قبول و مقبول کرے، قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور یقیناً کرے گا۔ جو کام خلوص سے کیا جاتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اسی طرح سے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، الخدمت کو مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے، اور اس قابل کرے کہ وہ اس شہر کی حقیقی ضروریات کو پورا کر سکے۔ میں تمام ان الخدمت کے والنٹیئرز کا بھی اور ٹیم ممبرز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج کے اس ایونٹ کو کامیاب کیا اور بڑی محنت کی۔ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے بہت سخت محنت گزشتہ چند روز میں اور چند ہفتوں میں کی ہے، جس کے نتیجے میں آپ نے ایک خوبصورت محفل میں شریک ہو سکے اور یہ دیکھی، تو ان کو بہت بہت شکریہ۔ اور خاص طور پر آج تو ویسے آپ سب ہیروز تھے ہمارے، لیکن آج کے ہیرو ہمارے مرزا سبحان بیگ نے بھی ماشاءاللہ ہمیں خوب محظوظ کیا، تو آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ کرے آپ کا زور بیاں اور زیادہ۔ تو جزاک اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔